मैं आपकी होस्ट गेती आरा, हम लेकर आ रहे हैं एक नया प्रोग्राम जिसमें मजा होगा, रंग होंगे और आप सब इंटरटेन होंगे। तो जुड़े रहिए गेती आरा के संग ई आवाज टीवी पर। एक मर्तबा फिर अस्सलाम वालेकुम, मुस्कुराती हुई मैं आपकी होस्ट गेती आरा। हम एक दफ़ा फिर लेकर आ रहे हैं एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें आज और कल के यादों और बातों का दिलचस्प मुकाबला, जैसे हम लोग हमेशा करते हैं आज भी कर रहे हैं। तो आज हमने सोचा कि आज का जो मौजू है जिसको आप एंजॉय भी करते हैं, तो आज का जो मौजू है ना, चलिए मैं उसको कुछ म्यूज़िकल इफ़ेक्ट में बताती हूँ। म्यूज़िक बहुत अच्छी तो बजानी नहीं आती है, लेकिन चले मैं देखती हूँ आप कैसे गेस करते हैं। तो कुछ ऐसा है कि समझ गया ना आप लोग? मुझे यकीन है आप लोग बहुत स्मार्ट हैं और समझ गए होंगे। हम बात कर रहे हैं आज शादी ब्याह की, या कहना चाहिए आज की ज़बान में वेडिंग की। वो रस खोलती शहनाइयाँ और वो रस भरे कानों को फोड़ती ड्रम की आवाज़ें वाकई में खूब याद दिलाया। हाँ भाई, अरे रे, फिर आप तो फ़ौरन 1950 में चले जाते हैं। हम तो आज बात कर रहे हैं, आज शुरू करते हैं आज की शादियों से। देखिए ना कितनी अच्छी वेल ऑर्गेनाइज, वेल अरेंज होती हैं, और जिसमें दुल्हा दुल्हन, जिसको कहना चाहिए ब्राइड एंड ग्रूम, दोनों की प्लानिंग भी शामिल होती है बराबर से। सही, यानी गोया के पहले तो वालिदैन अरेंज मैरिज करवाया करते थे बच्चों की, अब दूल्हा दुल्हन खुद जो है अपनी मैरिज अरेंज करते हैं, और उसमें बड़ों का कोई ज्यादा दखल नहीं होता, सिवाय इसके के बिल देने होते हैं। और इसी बिल के हवाले से मुझे याद आया कि वो मुस्तफ़ा ज़ैदी ने कहीं कहा था, उसको मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट किया। वो कुछ यूं हुआ कि गो मर्जियां थी सारी साहबजादे की, वो मर्जियां थी सारी साहबजादे की, मेरी तो हाँ थी फकत पेमेंट ये बिला के लिए। सही बात, ये तो है। ये जो शादियां होती, लेकिन ये जो है ना, आप ये देखिए कि आखिर उन दोनों की शादियों, आज इन दोनों की शादी हो रही है ना, ये तो बहुत अच्छी बात है, इन दोनों ही को प्लान करना चाहिए। लेकिन पहले ज़माने में तो वालिदैन या जो भी बड़े होते थे, उन लोगों ने ऑलरेडी इतनी शादियां आगे पीछे करवाई भी होती थी कि वो एक्सपर्ट हो जाते थे। लेकिन एक्सपर्ट भी क्या थे, समझिए खरबूजे को देख के जैसे खरबूजा रंग पकड़ता है ना, कुछ इस तरह की स्टोरी थी कि भाई वो होता था कि आपा ने अपनी बेटी के ब्याह में इतना सब कुछ इस तरह से किया था, हम उससे बेहतर करेंगे। या चाचा अब्बू ने अपने बेटे की बारात जो थे वो मर्सिडीज में ले गए थे, अरे तो भाई क्या तुम जहाज में ले जाओगे, गाड़ी ही में तो जाएगी। लेकिन वही बात है ना, इस कदर मुकाबला और कंपटीशन होता था, जिसको कहना चाहिए जो कि आजकल की किसी किस्म की जो इनोवेशन आजकल बच्चे करते हैं वो नहीं होती। बिल्कुल सही कह रही है, बल्कि मुझे इस नक्काली पे याद आया और खरबूजे को देखे खरबूजा रंग पकड़ने पर याद आया कि एक ड्रामा था अनवर मकसूद का, गालिबन उसका नाम था 91-92 की शादी। और उसमें ये हुआ था कि वो एक बड़े बड़े बच्चों की वालदा थी, उनको ख्याल आया कि हम वो आज के तरीके की शादी करें, क्योंकि हमारे अम्मी अब्बा ने जो है वो बहुत ही सादा तरीके से और बकौल तुम्हारे खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ने वाले अंदाज से की थी। तो उन्होंने जो है बच्चों को कन्विंस किया, बच्चों ने कहा कि हाँ ठीक है, आपकी हम शादी इस तरीके से करते हैं। और बेचारे शौहर साहब वो भी मजबूरन तैयार हो गए कि दोबारा शादी कर लेते हैं उन्हीं सेम बीवी से। यानी वो इतने मानूस सयाद से हो गए कि अब रिहाई मिलेगी तो मर जाएंगे। सही बात है। लेकिन ये जो आप इंटरेस्टिंग ड्रामा बता रहे हैं अनवर मकसूद का, ये ड्रामा, आपने तो ड्रामा देखा भैया, हमने तो हकीकत ही देख डाली। अच्छा। मजा क्या हुआ, हमारे दोस्त जो थे उनके मियाँ बीवी की, उनके बच्चों ने वैसे ही शादी करवा दी, उसी तरह से क्या क्या मुश्किलात जो भी थी, आसानियां थी, जो भी किया। और भाई हम तो हैं ही वैसे ही तमाशा भी, हमें तो वैसे ही शौक है हर जगह घुसने का, हम भी लुत्फानंदोज होने के लिए वहां पहुंच गए। लेकिन साहब क्या अरेंजमेंट उन लोगों ने किया था, जिस तरह से उनको जो भी वेन्यूज या जो भी चीज़ सेलेक्ट करनी थी भाई वही बच्चे कर सकते थे, हम तो इस तरह का सोच भी नहीं सकते थे। वो अरेंजमेंट, बुकिंग या जगहों को, मुख्तलिफ चीज़ों में जो चैलेंजेस उनको थे। हाँ सही कह रही हो आप। अब जो चैलेंजेस हैं वो ज़्यादातर इसी के ही होते हैं, वेन्यू के और बुकिंग कराने के, अरेंज कराने के। क्योंकि वो जो चैलेंज होता था दूल्हा दुल्हन को इंतखाब करने का, वो चैलेंज तो माशाल्लाह दूल्हा दुल्हन खुद भी ने ये बात तय कर ली है कि अब जरूरत नहीं है उसकी, अब बाकी चीजें जो हैं वो चैलेंज बन गई है, जैसे तुमने अपने दोस्त की शादी के बारे में बताया। बाकी यही तो है कि वो वेन्यू सिलेक्शन जो होता था
بھائی مجھے یاد ہے کہ بھائی وینیو سلیکشن میں خالی وہ کیٹرنگ کا آرڈر اور پتہ نہیں دنیا جہاں کی کیا کیا بکنگ ہو رہی جس میں کھانے پکانے سے لے کے اور کس طرح کا کھانے کا مزہ ہونا چاہیے وہ سب بھی مطلب آج کل یہ ہوتا ہے. پہلے تو شاید یہ نہیں ہوتا. اب آج کل جو یہ سب ہو رہا ہے اس میں مزہ یہ ہے کہ بھیا ہمارے بچوں نے ہم سے کہا کہ فوڈ ٹیسٹنگ کے لیے امی جانا ہے. بھائی ہم تو ٹھہرے دیسی لوگ, ہمیں کیا پتا, ہم نے کہا ہے کھانے پہ جانا ہے, ہم تو صبح سے بھوکے بیٹھ گئے. ہم نے کہا رات جب ہم وہاں پہنچے تو چھوٹی چھوٹی کٹوریوں میں کچھ کھانا لگا رکھا تھا. ہم نے اپنے بچوں سے کہا اے بیٹا یہ کیا کھانا ہے؟ ان کا امی فوڈ ٹیسٹنگ کے لیے آئے ہیں. اب بتاؤ بھائی, ہم تو صبح سے بھوکے, اب جو ہم نے وہ کھانا کھایا تو ہمیں تو وہ اچھا لگا. وہ الگ بات ہے کہ وہ جب مہمانوں نے, جب ہو سکتا ہے مہمان بھی ہماری طرح کے ہوں کہ خالی پیٹ آئے ہوں تو ان کو اچھا لگ گیا ہو, ویسے میرے خیال سے اس میں اچھا لگنے کی کوئی چیز تھی نہیں. صحیح کہہ رہی ہو. واقعی بھی یہ کھانا اور مینیو کا جو ٹینشن ہے وہ پہلے زمانے میں نہیں ہوتا تھا, بلکہ کہنا چاہیے مجھے یاد آیا کہ اگر شادی کا ہال مل گیا تو فبیہا, یہ ہمارے ماموں کا جملہ ہوتا تھا, اس کا مطلب ہے خوش قسمتی کہ ہمیں ہال مل گیا. اور اگر نہیں ملا تو کوئی بات نہیں, کوئی ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے, گھر کے باہر تمبو کنات لگا کر شادی کر لی جائے گی. اور رہا کھانے کا معاملہ تو وہ ہے نا ہمارے بنے بھائی, وہ آ جائیں گے. انہوں نے پہلے بھی بڑی اچھی شادیاں کی تھیں. وہ طارق خالد کا کھانا دیکھو کہ لوگوں نے کتنے شوق سے کھایا تھا, بلکہ لوگ پلیٹیں چاٹتے رہ گئے تھے اور انگلیاں چاٹتے رہ گئے تھے, اپنی ظاہر ہے ان کی تو نہیں. صحیح بات ہے, کیا خوب. مجھے بھی خیال ہے کہ آپ لوگوں کے خاندانوں میں بھی ایسے کوئی لوگ ہوتے ہوں گے جو اس طرح کی, جہاں شادیوں کا نام سنا وہاں بوتل کی جن کی طرح موجود ہو جاتے ہیں اور بھیا فوراً انتظام کرنے بیٹھ جاتے ہیں. تو بھیا ہمیں ضرور بتائیے گا کہ وہ کون لوگ تھے, کیا نام تھے ان لوگوں کے جس نام سے وہ مشہور ہوتے تھے جب وہ کھانے بنوانے کے لیے یا کسی بھی تقریب میں بن بلائے مہمان کی طرح سب سے پہلے آ جاتے تھے. اب یہ تو اور یہ الگ بات ہے کہ کھانے میں مزہ ہے نہیں ہے, وہ فخر تو محسوس بہت کرتے تھے. یہ الگ بات ہے کہ جو تنقید نگار ہوتے تھے یعنی کھانے والے, جب وہ کھاتے تھے تو بھائی وہ تو کھانا ہضم ہونے سے پہلے ہی اس میں کیڑے نکالنا شروع کر دیتے تھے. صحیح کہہ رہی ہو. مجھے یاد آیا اس پر دو ایسے واقعات یاد آئے. ایک یہ تھا کہ ایک صاحب تھے, وہ حلق تک پیٹ بھرے ہوئے اور کہنے لگے بریانی میں برابر کا گوشت نہیں تھا, اور پھر کہنے لگے کہ مجھے لگتا ہے بریانی میں منجلے کا گوشت تھا. میں نے کہا یہ منجلے کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگے وہ چھوٹے اور بڑے کے درمیان کا, یعنی کہ گائے کے بچیے کا گوشت تھا. تو میں نے کہا اچھا. اور ایک اور صاحب تھے, وہ چاول کھاتے ہوئے کہنے لگے چاولوں میں کسر رہ گئی تھی پیارے. تو یعنی اس قسم کے جملے جو ہیں وہ سننے کو ملتے ہیں, اور یقیناً وہ ہمارے بننے بھائی جو تھے انہیں کا دل گردہ تھا کہ اس کو برداشت کرتے تھے. ورنہ ہم تو بقول شاعر کباب سیخ ہیں ہم, کروٹیں ہر سو بدلتے ہیں, جو جل اٹھتا ہے یہ پہلو تو وہ پہلو بدلتے ہیں. وینیو اور سب کھانے کے اوپر کی الجھنوں میں ہم باتوں میں ایک اہم بات بھول گئے, جس میں ہوتا تھا جناب یہ جو آج کل تو وینیو کہلاتا ہے کہ بڑا ہائی فائی کوئی چیز ڈھونڈی جاتی ہے. اس زمانے میں تو شادی کا ارادہ ہوا, بھیا وہ گھوڑا گاڑی آئی, قنات بڑی بڑی لائی, اور اس نے جہاں دل چاہا وہاں وہ شامیانہ یا قنات جو تھی وہ ٹھوک دی بغیر سوچے سمجھے کہ لوگ کیسے آئے جائیں گے. پھر جب ان کو تنبیہ کی گئی تو پتہ چلا انہوں نے ایک ذرا سا نشان بنا دیا کہ یہاں سے لوگ آئے جائیں گے. اس کے باوجود کیونکہ اب کھانا بھی پکنا ہے تو بھیا گلی میں بھی قنات لگا دی گئی. اب وہاں پہ خوب کھانے, کیونکہ دیگیں پکیں گی وہاں پہ, اب وہ جو دیگیں پک رہی ہیں اس کی خوشبو اور اس کا جو دھواں اٹھتا تھا تو محلے والوں سے لے کے سارے مہمان جو تھے وہ بے چین ہو جاتے تھے کہ کس طرح سے مطلب اس کھانے تک پہنچا جائے. صحیح کہہ رہی ہو. خالی یہی ہوتا تھا. اور آج کے وینیو میں تم بتا رہی تھی کچھ میزوں کے حوالے سے, مجھے یاد آیا. ارے ہاں آج کی تو بات میں بھول جاتی ہوں. ارے واقعی آپ اماں صحیح کہتی تھی, مینو کو سب یاد رہتا ہے کہ وہ میزیں ہوتی تھیں. آج کل کی وینیو کا کیا حال ہے بھائی, آپ یہ دیکھیے کہ وہ میزیں لگ گئیں. اب وہ گندی کی میزیں لگیں گی کہ یہ دلہا کی میزیں دلہن والوں کی ہیں, یہ دلہا والے یہاں بیٹھیں گے, یہاں پہ اس طرح کے لوگ آ کے بیٹھیں گے, اس کے علاوہ کوئی تیسرا چوتھا نہیں آ سکتا. بھئی چلو طریقہ بھی صحیح ہے, لیکن اگر وہ 10 ٹیبل کی جیسے ٹیبل بنی ہے, وہ اگر اس کے اندر 11واں آپ لے آئے تو آپ سمجھیے وہ 10 لوگ اس کو ایسے دیکھیں گے کہ جیسے اچھا تم بن بلائے آئے ہو.
تو اب کی ہم نے یہ سوچ لیا تھا کہ اب کی ہم جائیں گے تو اپنی کرسی ساتھ ہی لے کے جائیں گے, کیونکہ ہم یقیناً کسی کو الگ سے لے کے ضرور جائیں گے. یہ تو ہمارا لوگوں کا ٹرینڈ ہے نا, ضرور کسی کو ساتھ لگا لیتے ہیں. بالکل, یہ فلیکسیبلٹی جو تھی وہ پہلے زمانے میں کافی ہوتی تھی. حالانکہ وہاں پہ بھی لسٹیں بنائی جاتی تھی, لیکن لسٹوں میں جو ہے وہ ہیڈ کاؤنٹ کے لیے ہوتی تھی, تاکہ وہ بننے بھائی جو ہے ہمارے وہ گوشت کا اور بچیا کے گوشت کا اور پیاز کا ایسٹیمیٹ کر سکیں. اس لیے نہیں ہوتی تھی کہ اس میں میزوں پر کرسیوں پر نام لکھا جائے گا. یہ کام نہیں ہوتا تھا اس زمانے میں. ہاں نہیں, کیونکہ اس زمانے میں ہو نہیں سکتا تھا نا لسٹنگ. بھائی آپ کو پتا ہے بھائی ماشاء اللہ ایک ہی, جب جس وقت لسٹ کیا بنے گی جب گھر کے اندر ہی ماشاء اللہ 40-50 لوگ موجود ہیں کہ بھیا, کیونکہ یہ تو ہے جب بلاوا دیا گیا تو یہ نہیں کہ پھپھی کو خالی بلاوا دیا گیا, اب پھپھی اپنے داماد کو, بہو کو, ان کے خاندان کو بھی بلائیں گی. تو بھائی خالہ کیوں پیچھے رہیں گی, خالہ کہیں گی ابھی اب پھپھی کے گھر سے سب آ رہے ہیں تو ہمارے گھر سے بھی سب آئیں گے. اب پتہ چلا چچا نے بھی یہی کر دیا, تو وہ جو سب تھا وہ بلا وجہ سب آ کے میلہ ٹھیلا یوں ہی لگ جاتا تھا. صحیح کہہ رہی تم نے, یہ جو بات کہی نا کہ وہ پھپھی آئیں تو ان کے بھی سارے داماد اور بہو وغیرہ بھی آ گئی بلائے. آج کے مقابلے میں جب لکھا ہوتا ہے مسٹر اینڈ مسز صرف, تو وہ مجھے یاد آیا اور اس سے مجھے وہ گھر کا نقشہ کھنچ گیا ایک. اس سے وہ چہرے پر ہنسی بھی آئی, لیکن ایک جو ہے آنسو بھی نکلے کہ کیا محبتیں ہوا کرتی تھیں. واقعی میں وہ جو محاورہ ہوتا ہے نا کہ گھر نہیں دل بڑا ہونا چاہیے, تو واقعی میں وہاں پر وہ اس محاورے کی جو ہے وہ پوری پریکٹیکل ثبوت جو ہے وہ نظر آتا تھا. اب تم سوچ رہی ہوگی کہ یہ ہنسنے کا پروگرام ہے اور یہ جو ہے کس طرف لے گئے ہم کو, تو بس میں اس کو یو ٹرن لیتا ہوں اور ایک بہت ہی پلت سا جملہ اس پہ ختم کرتا ہوں اس موضوع پر, جو ہمارے ماموں بولا کرتے تھے. وہ کہا کرتے تھے کہ رشتے دار جو ہیں وہ ڈیٹیچڈ ہو گئے ہیں اور باتھ روم اٹیچڈ ہو گئے ہیں. رلانے اور اس کی بات کہ بھائی ضرور تو آپ کو پیچھے شاید اپنی شادی یاد آ جاتی ہے تو آپ کو پھر دکھ یاد آ گیا ایسا. چلو لائٹر موڈ میں ختم کرتے ہیں اس بات کو. اور وہ یہ کہ وہ جب شادی کے تمبو کنات لگتے تھے تو محلے والے راہ چلتے اور پتا نہیں کتنے بن بلائے جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہے تھے پلیٹ ہاتھ میں لیے ہوئے. مجھے یاد آیا کہ شاید وہ اقبال عظیم مرحوم کا جو شعر ہے وہ اسی موقع کے لیے ہوگا, جس انجمن میں دیکھو بیگانے رہ گئے ہیں, گنتی کے لوگ جانے پہچانے رہ گئے ہیں. بالکل صحیح بھائی, واہ کیا عمدہ شعر پڑھا. اسی شعر کے اوپر مجھے یاد آیا کہ انٹرٹینمنٹ بھی تھا, جو اس زمانے کا انٹرٹینمنٹ جو بھائی وہ تو کیا امیر خسرو کے بہت ہی خوبصورت سے نغمے, ڈھولک کی تھاپ, چمچے کی چھنچناہٹ, اور اگر دف مل جائے تو ہا کیا خوبصورت وہ نقشہ ہوتا تھا. مل بیٹھتے تھے سب, گانا گاتے تھے, اور ایک چھوٹا موٹا سا مقابلہ ہوتا تھا ننیال ددیال کا, یا یہ ہو جاتے تھے کہ یہ لڑکے والے تو ایسے نہیں آتے تھے, لیکن ایسے ہو جاتا تھا. اور اس میں مزہ یہ آتا تھا کہ ہمیشہ خاندان کا کوئی نہ کوئی شخص ناراض ہوگا, کیونکہ ننیال والے کہیں گے دیکھا چچا کو جتا دیا, وہ کہیں گی نہیں دیکھا پھپھو خالہ کو جتا دیا. یہ تو ضرور, کیونکہ یہی ایک خوبصورتی بھی تھی اور مزہ بھی تھا, لیکن مجھے تو وہ مزہ لگتا تھا. صحیح کہہ رہی. اس میں جو ایک برجستگی تھی, جس کو آپ آج کی زبان میں کہیں اسپونٹینیس رسپانس جو تھی, وہ آپ کو جو ہے وہ آج کبھی کبھی کم ملتی ہے. کیونکہ اب جو ہے ہر چیز اب تو بالکل نہیں, ہر چیز ویل پلانڈ ہے, ویل آرگنائز ہے کہ بھائی وہ آگے جناب پتہ چلا کہ یہ جو گانوں کی میں بات کر رہی ہوں اس زمانے کی خوبصورتیوں کی, آج کا کیا ہے کہ بھائی وہ آج تو وہ ڈانس بھی کوئی سکھانے کے لیے آئے گا, کیا کہتے ہیں وہ کوریوگرافر آئے گا. اب وہ کوریوگرافر آیا کہ بھیا کوئی پوچھے کہ وہ آ کے بھیا ڈانس سکھاؤ, اے نہیں وہ تو کپڑے ہی میرے بیچارے لڑکوں کے کپڑے بدلے, ان کو دوپٹے پہنا دیتا ہے. کوئی پوچھے کوئی لڑکوں کو کوئی دوپٹے پہناتا ہے. اب بھیا اس نے وہ ڈریس ڈیزائننگ بھی کرتا ہے وہ. اس کے بعد وہ ڈی جے والا بھی آ گیا, پتہ چلا بھیا وہ ڈی جے والا بھی ہے, وہ ڈریس بھی, ایک عجیب سا ماحول بنا دیتے ہیں. ہوتا تو اچھا ہے لیکن مزیدار بھی نہیں ہوتا اتنا. مجھے اس پر وہ علامہ اقبال کا جو مشہور شعر ہے اس کو ٹویسٹ کرنے کا موقع مل گیا, اور کچھ اس طرح سے ہو گیا, ڈانس ہے گانا ہے ڈی جے بھی یہاں موجود ہے, ڈانس ہے گانا ہے ڈی جے بھی یہاں موجود ہے, کیا کسی کو پھر کسی کا انتہا مقصود ہے. صحیح بات ہے. ویسے یہ بات ہے کہ کل کی جو بے ساختگی پن تھی وہ آج جو ہے وہ مصنوعی انداز میں بدل گئی ہے, لیکن مزہ پھر بھی اس میں بھی آ ہی جاتا ہے. نہیں بہت مزہ تو ہے,
मज़ा, इसका अपना मज़ा है जो बच्चे एंटरटेन करवाते हैं, लेकिन ये कहिए कि इतनी सारी बातें हैं शादी ब्याह के मुतालिक कि दिल तो चाह रहा है और इसके बहुत सारे मौजू हैं, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों से पूछा जाए कि आप लोगों के यहाँ जो पहले शादी होती थी, और यकीनन आपको वो सब कुछ याद आ रहा होगा, उसमें क्या क्या डिफरेंट आप लोग वो करते थे, क्या कौन सी फुप्पी खाला मामू चचा नाराज होते थे या क्या माहौल क्रिएट होता था, उस सब का एक आप eAwaaz.com पे भेजें तो हम एक और प्रोग्राम करेंगे जिसके अंदर आपके साथ जो कुछ हुआ उसको भी डालेंगे। तो वही तो मज़ा है ना, ताकि हमें यही मकसद मुस्कुराना है, पुरानी यादों पे गमज़दा नहीं होना है, बल्कि हंसते मुस्कुराते आजकल के सब बच्चों को ये बताना है कि तुम लोग डीजे वो गलत नहीं कर रहे हो, ये भी मज़ेदार है। चलो सबको करते हैं, और आपको चाहते हैं कि ज़रूर हमें फीडबैक ज़रूर भेजिएगा ताकि हम एक और खूबसूरत सा प्रोग्राम किसी वक्त इस मौजू पे दोबारा करें। तो मुस्कुराते रहिए, किसके साथ? गेती आरा के संग। मैं आपकी होस्ट गेती आरा, हम लेकर आ रहे हैं एक नया प्रोग्राम जिसमें मज़ा होगा, रंग होंगे और आप सब इंटरटेन होंगे। तो जुड़े रहिए गेती आरा के संग eAwaaz टीवी पर।